زندگی میں اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے پورے شعبے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر جعلی ڈاکٹر، ہتھائی ڈاکٹر مریضوں کی جان لے رہے ہیں تو ایسے ڈاکٹر بھی تو ہیں نا کہ جو مریضوں کی جان بچا رہے ہیں، تو کیا آپ میڈیکل کے شعبے کو بند کر دیں گے؟ تو بھائی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو وقف کریں۔ ابھی علماء کرام اس طرح دعوت کے لیے دے رہے ہیں کہ اب یہ نیا تعلیمی سال بھی شروع ہو گیا مدارس میں، تو جو کوئی علم کے لیے جاتا ہے نا، علم دین کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے۔ ایک حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفى اللہ محبہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو اللہ کا دین سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی مہموں میں اس کی کفایت کرتا ہے، اس کو رزق وہاں سے عطا ہوتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے محبوب عطا فرماتے ہیں، ان کے صدقے سے ملتا ہے۔ بلکہ ایک شخص نے آگے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، سارا کھیتی باڑی میں کرتا ہوں اور کام کاج میں کرتا ہوں، معاش میں چلا رہا ہوں۔ نبی پاک نے اسے کہا لعلک ترزق بہ، تو بھائی ہو سکتا ہے تجھے اسی کی صدقے رزق مل رہا ہے، یہ تو میری بارگاہ میں بیٹھ کے میری باتیں سنتا ہے نا، یہ میری حدیثیں بھی اختیار کرتا ہے، یہ جو میری باتیں سنتا ہے اس کو جو رزق مل رہا ہے نا، اسی کے صدقے تجھے بھی رزق مل رہا ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ بھائی دینی مدرسے والا کھائے گا کہاں سے؟ نہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا، اس کے صدقے سے اس سے پیار کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں بطور مزاح کہ دین کا طالب علم یا عالم زیادہ کھا کے تو مر سکتا ہے، بھوکا نہیں مر سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ پریشانی ختم۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جن کے مراتب کی اتنی باتیں ہم نے کی، تو صرف ان کے قصیدے سے ہم اس سارے مسئلے کا اپنے کنکلوژن سمجھیں کہ میری گفتگو کا، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں انہوں نے کہا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم سیکھا، علم سکھایا، علم سیکھا، علم سکھایا۔ یہ جو ہے نا یہ کنٹینیولی سسٹم ہے نا، کہ کئی سال سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے اور رواج فرماتے رہے، اور پھر ان کو عطا فرمانے والے بھی وہی ہے نا کہ جن کی باتیں میں کر چکا ہوں۔ مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم، مدینہ العلم نے بھی لعاب عطا فرمایا اور سمجھو کہ پورا زندگی کا نصاب عطا فرمایا، گفتگو کا نصاب عطا فرمایا، اور باب مدینہ العلم نے بھی لعاب عطا فرمایا۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، انہی کا فیض ہے۔ کہا میں نے علم سیکھا، علم سکھایا، علم سیکھا، علم سکھایا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ میں نے ساری سعادتیں پا لی۔ اب شان کیا ہے؟ مقام ناز پہ آ کے یہ کہنے لگے، فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، وہ اللہ کے ولیوں میں اب کون ہے جو میری شان کے برابر ہے؟ کون ہے جو میرے علم والا ہے؟ کون ہے جو میرے جیسے تصرف والا ہے؟ مرتبہ صاحب اس کیا ہے؟ علم، وہ علم، اور پھر آخر میں اپنے علماء کی شان بھی بتائی، کہا رجالی فی حواجنہم سیامن، آخری میسج بھی ہے سن، فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، میرے خاص منیر جو ہیں، وہ تو سخت گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا مجھے گرمی کے روزے اور سردیوں کی عبادت پسند ہے جی، اسی طرح کا قول ہے۔ تو فرمایا کہ میرے جو غلام رجالی، میرے بندے، میرے مرید، وہ تو سخت گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں، وفی ظلم اللیالی کاللآلی، اور جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو یہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیں آپ، اندھیری راتوں میں موتی کی طرح کیسے چمکتے ہیں؟ بھائی بستر پہ لیٹ کے بندہ چمک نہیں سکتا، لٹک تو سکتا ہے، چمک نہیں سکتا۔ یہ وہ ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 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 سبح
ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں صرف ایک لائن میں وہ بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس کا مفہوم آ رہا ہے، حوالہ اس کو میرے ذہن میں نہیں، کہ زمین پر جو گھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نا جن گھروں میں، وہ آسمان والوں کی طرح ایسی ہوتی جیسے ہمارے لیے زمین والوں کے لیے ستارے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرے سچے مرید ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، موتیوں کی طرح اندھیری راتوں میں چمک رہے ہوتے ہیں، راتوں کو روشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی راتیں روشن ہوتی ہیں، اندھیری نہیں ہوتی۔ کئی لوگ اور بھی جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط کاموں میں لگ کے اندھیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے کتنی ہی روشنیاں کی ہوں، لیکن جب وہ بے حیائی کے مناظر میں شامل ہوتے ہیں تو سمجھو وہ ڈھیروں میں ہیں۔ اور یہ چاہے ساری لائٹیں بجا کے ایک زیرو کا بلب چلا کے اور تہجد پڑھ رہے ہوں، یہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم کو نور کی برسات کر کے بے حیائی گانے باجے اور ڈرنکنگ میں اور بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ان کی چاہے راتوں میں بہت انہوں نے کمکمیں برقی اور روشنیاں کی ہوتی ہیں لیکن وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ اور سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کر دیا مجھے کیسے مرید پسند ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہو کرنا تو بڑی مرضی ہے کہ گرمی میں روزے رکھنے میں راتی نفل پڑھنے اللہ پہلے فرض بھی توفیق دے سب اور روزیاں ہے نہیں مطلب کہ فرض دے نماز صرف روزیاں کی سی سارا سال ہی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سحری واسطے الارم لاندے تے نا جڑا وہ الارم اور فجر واسطے لا لو کہ فجر کی اٹھیا کرا گے تو انشاءاللہ۔ اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحتیں، اور اچھا یاد رکھو یہ نہیں ویسے تو گناہ گاروں کے بھی غوث پاک ہیں، مرید لا تخف فرمایا نا۔ حضرت بقا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلائع الجواہر میں ہے، حضرت بقا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں میں متقی ہیں یا گناہ گار بھی ہیں؟ کہا جو متقی ہیں نا وہ میرے لیے ہوں اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ نہیں سمجھے تسی مجھے سبحان اللہ کہتے ہو کہ بول رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو متقی ہیں وہ میرے لیے ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے میں ہوں، ان کے لیے میں ہوں۔ تو مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی مریدوں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی مریدوں کو۔ بہرحال تو یہ خیال رکھنا ہے اس نسبت کی بڑی برکتیں، لیکن اس نسبت کی لاج بھی رکھنی چاہیے ہمیں۔